الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تراویح میں قرآن پڑھنے اور پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ آج کی رات 25ویں شب ہے اور شب قدر ہونے کا بھی احتمال ہے۔ آج کوئی لمبی تقریر کرنا مقصود نہیں، بلکہ آج کی رات تو انسان کو جو بھی موقع ملے اس کو اپنے اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور جو بھی وقت میسر ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کچھ وقت عبادت میں، دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت کلام پاک میں، اس میں انسان جو ہے وہ گزارے۔ لیکن اس ختم قرآن کی جو تراویح کے اندر مکمل ہوا ہے، اس کے پیش نظر چند باتیں آپ حضرات سے کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ پورا قرآن کریم جو ہے وہ تراویح کے اندر ختم ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو توفیق دیتا ہے تو وہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگ کہ جن کے لیے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کی برکت میں، رمضان المبارک کی برکت کے حصول کے لیے یہ لوگ 5 وقت کی نماز باجماعت اور ساتھ ہی ساتھ قیام اللیل یعنی تراویح کے اندر پورا الف لام میم سے والناس تک قرآن کریم جو ہے وہ سنتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور دعا یہ بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، یہ توفیق اللہ کریم مرتے دم تک ہم سے نہ چھینے، اور مرتے دم تک قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ آج کی رات ہم لوگوں کو اپنے ارادوں میں ایک بات کی پختگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ حافظ صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، اور انہوں نے الف لام میم سے والناس تک قرآن کریم کی تلاوت کی، تو آخری رکعت پر انہوں نے یعنی 19ویں رکعت پر قرآن کریم والناس تک ختم ہو گیا، اور 20ویں رکعت میں دوبارہ سے الف لام میم سے مفلحون تک جو ہے وہ پڑھا گیا، یعنی 19ویں رکعت میں قرآن پورا ہو گیا، 20ویں رکعت میں دوبارہ اس کو شروع کر دیا گیا۔ در حقیقت یہ ایک حدیث کی تعمیل میں ایسا کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھو جیسے حال مرتحلن، جیسے کوئی مسافر لمبا سفر طے کر کے اترا ہو اور پھر اترتے ہی پھر دوسرے سفر کے لیے تیار ہو گیا ہو۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا ایک سفر جو الف لام میم سے شروع ہوا تھا اور والناس پہ ختم ہو گیا، تو پھر سنت یہ ہے کہ اسی مجلس میں جو ہے اس کو دوبارہ شروع کر دیا جائے۔ تو اب یہ دوسرا جو سفر ہے یہ ہمارا شروع ہو گیا ہے، دوسرا سفر ہمارا الف لام میم سے جو چند آیتیں پڑھی ہیں ان سے ہمارا یہ سفر شروع ہو گیا ہے۔ تو اب یہ سفر ادھورا نہیں رہنا چاہیے، یعنی اب ہر مسلمان کا یہ عزم ہونا چاہیے کہ روزانہ بلا ناغہ قرآن کریم کے کچھ نہ کچھ تلاوت ہو۔
اب قرآن کریم کے کچھ حقوق جو ہیں وہ ہم سے وابستہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آدمی اس کی تلاوت کرے، اور یہ تلاوت بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ خالی پڑھ لینے سے کیا حاصل ہوتا ہے، جب تک کہ اس کے معانی اور مفاہیم کو انسان نہ سمجھ رہا ہو تو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ بلا شبہ قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا یہ تو سعادتوں ہی کا باعث ہے، لیکن محض قرآن کریم کو پڑھ لینا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کی جو تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں اللہ رب العزت جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اب 10 نیکیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں، تو الف لام میم جو ہے یہ کتنی ہو گئی اگر آپ اس کو گننا چاہیں کہ الف لام میم گویا کہ 30 نیکیاں جو ہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا کہ 30 نیکیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف الف لام میم کے پڑھنے پر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے زیادہ سے زیادہ۔ مسلم معاشروں کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ ابھی آپ زمانہ قریب کی اگر بات کریں ماضی میں، تو ہر گھر سے جو ہے وہ تلاوت کلام پاک کی صدائیں بلند ہوتی تھیں اور تلاوت کلام پاک کی جاتی تھی۔ ہر گھر سے فجر کی نماز کے بعد آوازیں بلند ہوتی تھیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے پوری بستیاں، قریہ، شہر جو ہے وہ گونجا کرتے تھے۔ لیکن اب ہم نے اس کا پڑھنا رمضان کے ساتھ خاص کر دیا کہ رمضان آ گیا تو چلو ایک قرآن کا ختم کر دیا، یا تھوڑا اللہ نے توفیق دے دی پڑھ لیا، باقی 11 مہینے جو ہے وہ قرآن کریم کو جو ہے وہ طاق میں رکھ دیا گھروں میں۔ تو رمضان المبارک کے علاوہ بھی کوشش ہو کہ انسان روزانہ کی بنیاد پر جو ہے قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ پڑھتا رہے۔ قرآن کریم میں اب تو آسانی ہو گئی کہ 30 پارے ہیں، پہلے منزلیں ہوتی تھی کہ 7 منزل ہیں تو روزانہ 1 منزل پڑھتے تھے تو 7 دنوں میں قرآن کا الحمدللہ ختم ہو جاتا۔ تو اب 30 پارے ہیں تو کم از کم 1 پارہ روز انسان پڑھ لے تو 30 دن میں قرآن کریم کا ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سک رہا تو قرآن کریم میں سے آدھا پارہ پڑھ لے، پاؤ پڑھ لے، یا رکوع ہی کم از کم پڑھ لے، لیکن عزم مصمم کر لے کہ کوئی بھی دن میرا ایسا نہیں ہوگا کہ جو قرآن کریم کی تلاوت سے خالی ہو۔ جب آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو پھر آپ اپنی زندگی میں اس کی نورانیت کو محسوس کریں گے، اور آپ کے گھر کے اندر اس سے کیسے خیر و برکت کے نزول ہو رہے ہیں، آپ کی زندگی کیسے پرسکون ہو رہی ہے۔ تو آج کی رات کی مناسبت سے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اپنے تعلق کو قرآن کریم سے مضبوط کرنا ہے، اور قرآن کریم کے تعلق مضبوط کیسے ہوگا، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اور پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کا کہ اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہم کرنے والے بن جائیں۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کا پروانہ ہمارے پاس بھیجا ہوا ہے۔ 1400 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، بھیج دیا، اور دنیا اور آخرت کی فلاح کے سارے جو نسخے ہیں وہ اس قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم نے اس کو غلاف میں رکھ کر طاق کے اندر اس کو رکھ دیا، طاقوں کی زینت بنایا ہوا ہے، دھول مٹی قرآن کریم کے اوپر ہے۔ تو کبھی تو ہمارے دل کے اندر یہ خیال گزرے کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اس کو ہم سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا محبوب، آپ کو پسند کرنے والا شخص جو ہے وہ آپ کو کوئی خط لکھتا ہے، تو وہ خط جب آپ کو موصول ہوتا ہے اور اس خط کو آپ سمجھ نہیں رہے، وہ کسی اور زبان میں ہے،
جس زبان سے آپ ناواقف ہیں، تو کیا آپ اس خط کو اٹھا کر اپنی الماری میں کسی کونے خدرے میں رکھ دیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ کی خواہش ہوگی کہ اگر جلد سے جلد ہو سکے میں اس کا ترجمہ کراؤں اور اس کو سمجھ کر اس کو پڑھوں کہ آخر میرے محبوب نے لکھا کیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا نسخہ جو 1400 سال سے جو ہے ہماری طرف اللہ کریم نے بھیجا ہوا ہے، اور دنیا اور آخرت کے تمام فلاح کے جو نسخے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، تو پھر ہم نے کیوں اس کو کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس کو کھول کر دیکھیں، اس کو پڑھیں کہ آخر قرآن کریم ہم سے کہہ کیا رہا ہے، قرآن کریم ہم سے اللہ کا کلام جو ہے کیا باتیں کر رہا ہے۔ اگر آج کے وقت میں اگر انسان کوشش کرے کہ وہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کی، تو آپ کو الحمدللہ مستند تفاسیر، مستند تراجم جو ہیں آپ کو مل جائیں گے کہ آپ اگر پڑھنا چاہیں، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں مستند ترجمے اور مستند تفاسیر، تو انسان کو خود شوق ہو کہ بھائی روزانہ ایک رکوع میں تلاوت کرتا ہوں تو ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ بھی کر لوں، ترجمے سے بھی پڑھ لوں، اس کی مستند تفسیر رکھ لوں، وہ بھی دیکھ لوں۔ اس سے آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ سکون و برکت آپ کے دل میں آنی۔ اب یہ نسخہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے کب سے بھیجا ہوا ہے، اور ہم اس کو خواب غفلت میں رکھ کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ کل قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کریں گے۔ کیا شکوہ کریں گے؟ قرآن میں ہے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن كان مہجورا، اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ تو یہ شکوہ پیش کریں گے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دربار میں۔ اور جبکہ ہمارا الحمدللہ اس بات پر عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا آخری سہارا ہے، آپ کی شفاعت ہمارا آخری سہارا ہے۔ تو اب سوچیں میرے بھائیوں، دوستوں، میرے ساتھیوں، کہ اگر اللہ کریم کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کے بجائے اگر ہماری شکایت کو پیش کریں گے تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا، اور ہمیں ہلاکت سے کون بچا سکتا ہے۔ تو آج اس کا عزم مصمم کرنا ہے کہ اپنا تعلق کو قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت یہ بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ پھر اس قرآن کریم کو سننا یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ قرآن سننا بھی بہت بڑی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا سننا کتنی بڑی عبادت ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو قاری قرآن ہوتا ہے اس کے قرآن کریم کو اللہ کریم خود سنتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان جو ہے قرآن، اور جس مجلس میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس کا سننا واجب ہوتا ہے۔ اب یہ جو تراویح کے اندر الحمدللہ حافظ صاحب نے قرآن کریم ختم کیا ہے، تو یہ قرآن کریم صرف حافظ صاحب نے گویا کہ ختم نہیں کیا، بلکہ یہ آپ سب کا، آپ تمام حضرات کا ختم ہے، اور یہ آپ تمام لوگوں نے گویا کہ ختم کیا ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ غیر حافظ ہیں، ہم چاہیں بھی تو پورا قرآن تراویح میں نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ نے یہ تراویح میں ایسی برکت عطا فرما دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہے، یعنی گویا کہ اللہ کے ہاں سب نے قرآن پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یہ قرآن سننا بھی بہت بڑی عبادت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو جو سنتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام کے پیچھے خاموش رہو، امام کی قرات تمہاری قرات ہوگی۔ اتنا بڑا کلام اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو کہتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کلام کو خود پڑھا ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے اگر ہم لیں، شاعروں کا کلام ہوتا ہے، علامہ اقبال کا کلام ہے، تو اگر ان شاعروں کے سامنے ان کا کلام پڑھا جائے تو وہ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا کلام جو ہے ہمارے سامنے۔ تو یہ تو مالک الملک کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جب اللہ کا ایک بندہ اللہ کے سامنے اس کا کلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کتنا رحمت کی نگاہ جو ہے اپنے بندے پر کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرما دی کہ ہمیں الحمدللہ قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی ہم نہ پڑھیں۔ اب ایک شخص جو کافر ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہوتا، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم گھرانے کے اندر پیدا کیا، اور اللہ نے قرآن کریم بچپن سے ہمیں سکھا دیا، اور ہم قرآن کریم کو الحمدللہ روانگی کے ساتھ پڑھنے والے بن گئے۔ جس کو پڑھنے میں بھی مشکلات ہیں وہ بھی فکر نہ کرے، اس لیے کہ جو قرآن کریم کے پڑھنے میں اٹکتا ہے، الذی یتعتع فی القرآن، قرآن کریم کے پڑھنے میں اٹک رہا ہے، تو اس کو ڈبل اجر مل رہا ہے، ایک پڑھنے کا اور ایک جو اٹک کر پڑھ رہا ہے۔ اٹک کر پڑھنے کا ایک اجر مل رہا ہے، اور ایک قرآن کریم کا محض پڑھنے کا مل رہا ہے۔ ایک قرآن کریم میں مشقت اٹھا رہا ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اترا کب قرآن کریم؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو اتارا۔ جگہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا، تو لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے نہیں اترا، یعنی کہ ایک ساتھ نہیں اترا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اترا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ صورتیں مدنی ہیں۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے، فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ 23 سال کے عرصے میں اترا ہے تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن کریم نازل فرمایا ہے وہ اس ایک رات میں جو ہے وہ نازل فرما دیا، اس برکت والی رات میں جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے قلب اطہر کے اوپر وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو 23 سال کے عرصے میں اتارا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، مصلحت تھی کہ جو قرآن کریم کے سب سے اولین مخاطب ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام کی جماعت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوتا، اور اگر فوراً سارے احکامات نازل ہو جاتے کہ نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو، حرام حرام ہو گیا، حلال حلال ہو گیا، تو ان کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اور یہ کیونکہ امت کا سب سے پہلا طبقہ تھا، اور پیچھے آنے والے جو لوگ تھے ان کو دیکھ کر وہ اس پر عمل کرتے، تو اس لیے فرمایا کہ 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کہ نزول کی ابتدا لیلۃ القدر میں ہوئی، سارا قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل نہیں ہوا، بلکہ ابتدا وہاں سے ہو گئی۔ تو یہ اس کا معنی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں جو ہے وہ قرآن کریم اس ایک رات میں نازل ہوا۔ پھر یہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اس کلام اللہ کا تعلق
جس سے بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند و بالا مرتبہ عطا فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو لانے والے فرشتے ہیں وحی کی صورت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لایا حضرت جبریل علیہ السلام نے، تو تمام ملائکہ، تمام فرشتوں میں خیر الملائکہ کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، خیر الملائکہ سب سے بہترین اور سب سے بڑا جو فرشتہ ہے، سب سے بہتر فرشتہ بن گئے۔ پھر یہ قرآن کریم نازل کس پہ ہوا؟ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جس پیغمبر پہ یہ قرآن کریم نازل ہوا، فرمایا کہ خیر الرسل، تمام پیغمبروں میں، تمام رسولوں میں سب سے بہتر۔ جس زمانے میں قرآن اترا وہ زمانہ کیسا؟ فرمایا کہ خیر القرون، وہ زمانہ، اس زمانے کے لوگ سب سے بہتر۔ پھر جس امت کی طرف یہ قرآن کریم بھیجا گیا وہ امت کیسے؟ کنتم خیر امت، وہ امت سب سے بہتر امت ہے۔ اور جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم خود سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ پھر جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا وہ رات کتنی بہتر؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ آج کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی رات کتنی بہتر؟ فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب 1000 مہینے کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس ایک رات کے اندر اللہ رب العزت اس کو اتنی عبادت کرنے کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس ایک لیلۃ القدر کی رات کو اتنی برکت حاصل ہے کہ انسان کو اگر اس ایک رات کی عبادت میسر ہو جائے، وہ کر لے اور وہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لے، تو 83 سال 4 ماہ کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ہے۔ اب بتائیں مجھے کس کی عمر ہے اتنی؟ آج کل اوسطاً عمر کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال۔ تو اگر کوئی شخص اس رات کو پا لیتا ہے، 60 سال تک اپنی عمر کے اس کو پاتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کو اجر و ثواب ہو، کیا مقام و مرتبہ عطا فرما دیا۔ اور یہ الف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 83 سال 4 ماہ بھی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ نے زمانہ بنایا ہے، اس پورے زمانے کا ثواب اللہ اس ایک رات میں عبادت کرنے پر عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ جب کسی چیز کی انتہا بیان کرتے تھے تو عرب کے لوگ کہتے ہیں 1000 مرتبہ، تو آخری عدد ان کے ہاں 1000 ہے۔ تو سارے زمانے ایک شخص عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اس امت کا ایک شخص ایک رات عبادت کرے تو اللہ اس کو زیادہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ لیلۃ القدر بڑی مبارک رات ہے، یہ اس امت کی خصوصیت میں سے ہے۔ اللہ رب العزت کو ویسے بھی رات کی عبادت بہت پسند ہے۔ جس کو رات کی عبادت کا مزہ آ گیا، یہ رات کی عبادت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے یہ عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، ساری عمر جو ہے آپ نے جو ہے وہ تہجد پڑھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا قیام اللیل کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ لما تصنع هذا یا رسول اللہ فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ آپ تو بخشے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے اللہ رب العزت نے، پھر اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا تکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بھی جو ہے وہ راتوں کو جاگا کرتے تھے، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، کوئی سجدے میں ہے،
کوئی دعاؤں میں ہے، کوئی ذکر و اذکار میں ہے۔ تو یہ رات کی عبادت میرے دوستو بھائیوں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، میرے نیک بندے سحری کے وقت، رات کے وقت اٹھتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ جو شیطان ہے یہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی آپ تو اتنے گناہ گار ہو، آپ کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہ میں نہیں، یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندے عباد الرحمن کا ذکر کیا۔ اللہ صرف توبہ ہی قبول نہیں کرتا بلکہ اس کے جتنے گناہ تھے اللہ تعالیٰ ان سب کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ جب توبہ پکی کی، کتنا بڑا سے بڑا گناہ گار ہو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ رات میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جائیں، رو دھو کر کے اپنے رب کو منا لیں، اپنے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہم لے لیں۔ تو اس رات کو کی مناسبت سے اور اس ختم قرآن کی مناسبت سے عزم مصمم کر لیں کہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ قرآن کریم سے جب ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو اس کی نورانیت، اس کی برکتیں ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے کہ ہمارا جو ہے عبادتوں کے اندر ہمیں مزہ آ رہا ہے، عبادتوں میں ہمارا دل لگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل مغفرت و بخشش فرمائے اور ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔